بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے امریکہ ایران صلح معاہدہ۔ جی ہاں، امریکہ ایران صلح معاہدہ۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان شدید قسم کی جنگ جاری تھی، جس میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر شدید قسم کے حملے کر رہا تھا اور ان کی ساری لیڈرشپ کو شہید کر چکا تھا۔ اور اس لیڈرشپ میں ایک بڑا نام ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب ایران کمزور ہو جائے گا، اب ایران گھٹنے پر آ جائے گا، اب ایران پر امریکہ اور اسرائیل مل کر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن دنیا حیران تب ہوئی جب ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایرانی عوام نے یہ اعلان کیا، یہ وچن کیا کہ ہم مریں یا بچیں، لیکن ہم امریکہ اور اسرائیل کے آگے جھکیں گے نہیں، ان کے ساتھ ہر حال میں لڑیں گے اور کبھی بھی امن نہیں کریں گے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایک واحد کمزور ریاست ایران امریکہ جیسی سپر طاقت اسرائیل جیسی طاقتوں کو گھٹنے پر لا دیا اور امن معاہدے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ جنگ شدت پر آ گئی اور ایران نے آرم ہرمز کو بند کر دیا اور اس راستے سمندر کو جہاں سے پوری دنیا پر تیل جاتا ہے، 70% تیل اسی راستے پر جاتا ہے، جب ایران نے وہاں بند کر دی تو پوری دنیا حیران اور پریشان ہو گئی۔ تیل کے پرائسز زیادہ ہو گئے، پوری دنیا میں مہنگائی آ گئی، تو چند ملک اس جنگ میں اتر گئے، امن کے لیے کوششیں کرنے لگی، دونوں کو راضی کرنے لگے کہ یہ جنگ بند کرو۔ اس امن میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہے، جس نے سب سے زیادہ کوششیں کی اور دونوں کو راضی کیا کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرے۔ وہ پاکستان آئے، ایک دوسرے سے بات کی، وہاں پر کوئی حل نہ نکلا تو پاکستان نے وہاں جا کر دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ پہلے ایران گئے، پھر امریکہ گئے، دونوں کو راضی کیا اور فائنل طور پر پاکستان کی محنتیں اور کوششیں رنگ لائی اور امریکہ اور ایران امن معاہدے پر راضی ہو گئے اور فائنل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن معاہدے پر سائن کیے، پھر ایرانی صدر نے امن معاہدے پر سائن کیے، پھر ضمانت کے طور پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امن معاہدے پر سائن کیے۔ اس امن کا سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو جاتا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ کوششیں کی، محنتیں کی اور اس امن معاہدے کو قائم کیا۔ اب امن معاہدہ ہو چکا ہے، دونوں فریقوں نے اپنی اپنی رائے اور شرطیں پیش کی ہے۔ 14 نکات، 14 شرطیں ہیں دونوں طرف کی اور دونوں طرف ان 14 شرطوں پر راضی ہو گئے ہیں۔ جو بڑی اور اہم شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ ہم پر ساری پابندیاں ہٹاؤ گے اور جو ہمارے پھنسے ہوئے پیسے ہیں $300 بلین وہ آپ ہمیں واپس کرو گے۔ امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ پر پابندیاں ہٹائیں گے اور آپ کے پیسے واپس کریں گے، اور امریکہ نے سب سے بڑی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار دوبارہ نہیں بنائیں گے اور جتنے بھی ایٹمی ہتھیار آپ کے پاس موجود ہے وہ امریکہ کے پاس جمع کرائیں گے۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے اور ہمارے پاس ایٹمی ویپن جتنے بھی ہیں ہم امریکہ کے پاس نہیں، جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جو اس کو مانیٹر کرتا ہے ایٹمی ہتھیاروں کو، ہم وہاں جمع کرائیں گے۔ دونوں فریقین امن پر راضی ہو گئے ہیں اور دونوں نے اس پر سائن کیا ہے۔ سوال ہے کہ یہ امن کب تک قائم رہے گا؟ کیا قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسرائیل اس امن معاہدے کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اور اسرائیل اس امن معاہدے کو اگر نہیں مانے گا تو کیا کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اثرات یہ ہوگے کہ اسرائیل کبھی بھی اس امن معاہدے کو نہیں مانے گا، کیونکہ اسرائیل اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس خطے کا سب سے بڑا ظالم ہے، جو اپنے گریٹر اسرائیل کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور ہر اس ملک کو قبضہ کرے گا جو اس کے گریٹر اسرائیل کے سپنے کی رکاوٹ بنے گی اور جو اس میں شامل ہوگا۔ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ
امن معاہدہ کرے ایران کے ساتھ، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اس امن معاہدے کو نقصان دینے کے لیے، اور اس کی کاروائی اسرائیل نے پہلے ہی کر دی ہے۔ یمن پر شدید قسم کے حملے کر رہا ہے، اور حملے اتنے شدید اور ان پر قبضے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ بمباری نہ روکی اور اپنی فوج کو واپس نہیں کیا تو یہ امن معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کیا یہ جنگ دوبارہ ہوگی؟ جو اثرات دکھائی دے رہے ہیں تو یہ امن معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور اسرائیل کبھی بھی امن معاہدے پر قائم نہیں رہے گا۔ میں کہتا ہوں پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک کمزور ریاست امریکہ جیسی سپر طاقت کو گھٹنے پر لا سکتی ہے اور امن معاہدے کے لیے مجبور کر سکتی ہے، تو پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے وہ سوچو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر امریکہ، برطانیہ، نیٹو ملکوں کے ہاتھ پیر کیوں جوڑتے ہو اور ان کے کہنے پر کیوں چلتے ہو؟ پاکستان کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود مختار اور آزاد ہے اور ایک ایٹمی ریاست ہے۔ پاکستان کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔ خدا کے واسطے پاکستان کو طاقتور کرو، انہیں مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ دشمن میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات، وہ پاکستان کی طرف سوچے بھی نہیں کہ میں اسے میلی آنکھ سے دیکھوں گا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، اور پاکستان کبھی بھی کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا۔ وہ خود مختار اور آزاد اور ایٹمی ریاست ہے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان، والسلام عباد اللہ الصالحین۔